ہمارا گھر جو تھا نا وہ ایسی جگہ پر تھا جو کہ مسلمانوں کا محلہ ختم ہو چکتا تھا، آگے سکھوں کے گھر شروع ہو جاتے تھے، ان کے اندر ہمارا گھر تھا۔ چنانچہ جب پاکستان ہندوستان ڈکلیئر ہو گئے، گڑبڑیشن شروع ہو گئی۔ گڑبڑ تو پہلے سے ہی شروع تھی لیکن اعلان کے بعد زیادہ ہو گئی۔ جب اعلان ہوا تو دریا پار سے یعنی پاکستانی علاقے سے ہندو سکھ جو ہے وہ مائیگریٹ ہو کے جو دریا اب ادھر آ گئے، اور ہمارا گاؤں جو ہے سب سے پہلے تھا، وہ ہم آ کر وہ بیٹھ گئے۔ چنانچہ ان کے ساتھ پتہ نہیں جو کچھ ہوا ہوگا یا نہ ہوا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے آ کر ہمارے گاؤں میں ان لوگوں نے پھر گاؤں کے سکھوں کے ساتھ مل کر کچھ قتل غارت کی تھی، اور ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کی کوئی فیملی ہوگی جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا ہو، کوئی فیملی ہوگی جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا، اور کچھ لڑکیاں بھی انڈیا میں رہ گئی تھیں۔ پاکستان بننے سے پہلے ایسے ہی جھگڑا مگڑا، اور جیسے نا کمیٹیاں بنتی ہیں، صلح کمیٹی دی صلح صفائی کرو، گڑبڑ نہ ہو، نقصان نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، پاکستان بننے سے پہلے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر تو فیصلہ ہی ہو گیا۔ ڈکلیریشن سے پہلے، پاکستان ہندوستان کے ڈکلیریشن سے پہلے کچھ علاقوں میں جو ہے نا وہ گڑبڑ بھی ہوئی ہے، نقصانات بھی ہوئے ہیں کچھ علاقوں میں۔ ہمارے گاؤں میں پہلے نہیں ہوا تھا لیکن ڈکلیئر ہونے کے بعد ہوا، اور ہمارے گاؤں کی ہماری فیملی ایک فیملی تھی جس کا کوئی شہید نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارا گھر جو ہے مسلمانوں کے محلے کے بعد چند گھر سکھوں کے چند ایک، اس کے بعد پھر ہمارا گھر تھا، اور جو سکھوں کے ایک دو گھر تھے نا ان میں سے ایک مذہبی سکھ تھا۔ وہ مذہبی سکھ جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں ان کا لباس بھی اور ہوتا ہے، اور کرپان وہ لٹکاتے ہیں، اور اس قسم کا وہ مذہبی سکھ جو تھا وہ صحیح معنوں میں اچھا آدمی تھا۔ اس نے ہماری فیملی کو پروٹیکٹ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہیں، اندر سے کنڈا مار لیں اور کنڈا نہ کھولیں، آپ نے اندر ہی رہنا ہے جب تک کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی راستہ نہ نکلے ریسکیو کا۔ چنانچہ ہماری فیملی پھر کچھ وقت ہفتوں کے حساب سے گھر کے اندر ہی رہی۔ مجبوری کیا تھی کہ ادھر پاکستان ہندوستان ڈکلیئر ہو گئے، ادھر دریائے راوی میں سیلاب، اور دریاؤں میں گرمیوں میں سیلاب آیا کرتا ہے، اور ہمارے راوی میں بھی ہر سال سیلاب آتا تھا، اور سیلاب جو ہے ہمارے گاؤں کی جو ہے نا بالکل حد تک پہنچ جاتا تھا۔ ہمارا گاؤں تھوڑا سا اونچی جگہ پر تھا، اور ساتھ ہی جو ہے نیچی جگہ شروع ہو جاتی تھی۔ نیچی جگہ کو بیلا کہتے تھے، بیلے تک پانی جو ہے نا وہ آ جاتا تھا۔ تو سیلاب آ گیا تو نکلنے کی تو صورت نہ رہی۔ چنانچہ پھر سیلاب جو ہے جب وہ سب سائیڈ ہوا، پانی پیچھے چلا گیا، دریا اپنے گزرگاہ میں چلا گیا، پھر اس شخص نے، وہ جو مذہبی سکھ تھا، اس نے آدھی رات کے بعد اور فجر سے پہلے ہماری فیملی یعنی میرے والد صاحب اور وہ تو 3 ممبر تھے، اور میرے تایازاد فیملی جو تھی ان کے ساتھ ایک اور فیملی بھی تھی جو کہ ان کی ایک بیٹی بھی ادھر ہی رہتی تھی۔ چنانچہ ان کو سب کو پھر آدھی رات کے بعد اس نے نکالا اور دریا پر لے کر گیا، پھر ان کو کشتی پر بٹھایا، اور پھر وہ ان کو بٹھا کر واپس آیا، اور پھر وہ کشتی پار یعنی پاکستان میں پہنچ گئی۔ پاکستان میں اترے جب تو وہاں سے پھر پیدل ہی ناروال آئے، اور ناروال سے پھر ٹرین وغیرہ میں لاہور پہنچ گئے، اور لاہور ہم لوگ پہلے سے لاہور میں تھا، جیسے میں نے عرض کیا نا جی کہ ہم لوگ لاہور میں پہلے سے آگے ہوئے تھے، تو پھر فیملی جو ہے نا وہ اکٹھی ہو گئی۔ جب چھٹیاں ہوئی ہیں تو گاؤں میں تھے، لیکن بھائی صاحب اور ہمارے ایک اور عزیز تھے وہ گاؤں میں گئے،
اور جا کر ان کو بولا کہ گڑبڑیشن ہے ہو رہی جگہ جگہ، تو ہم کچھ افراد کو جو ہے نا لاہور لے جاتے ہیں، وہ محفوظ تر جگہ ہے۔ چنانچہ ہمارے کچھ افراد جو ہیں ہماری فیملی کے زیادہ تر اور تایا زاد فیملی کے بھی تھوڑے سے لاہور منتقل ہو گئے۔ تو پاکستان ڈکلیئر ہونے سے پہلے ہم لوگ لاہور میں تھے، لیکن ہماری فیملی کے 3 افراد، والد صاحب، والدہ اور ایک بہن، وہ وہاں پر انڈیا میں تھے۔ جب ڈکلیئر ہوا تو وہ انڈیا میں تھے، لیکن تایا زاد فیملی کے افراد زیادہ انڈیا میں تھے۔ ڈیرہ بابا نانک میں ہاسٹل بھی تھا، تو میں ہاسٹل میں ہوتا تھا۔ بھائی صاحب ایک دفعہ، میرے بڑے بھائی صاحب جو کہ لاہور میں ملازم تھے ریلوے میں، وہ ایک دفعہ چھٹیوں پر آئے گاؤں میں، اور واپس جب گئے نا تو واپس ڈیرہ بابا نانک ہائی اسکول میں بھی آ گئے جہاں پر میں تھا۔ مجھے وہ لے کر نا اپنے ساتھ، بھائی صاحب، والد صاحب، مجھے لے کر ہاسٹل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا نا وہ ہندو تھا اور وہ شہر میں رہتا تھا، مجھے لے کر اس کے گھر چلے گئے۔ وہ چوارے میں رہتا تھا، نیچے آ گیا، ملاقات ہوئی۔ تو اس وقت پیسے کی وہ ناقدری نہیں تھی جو اب ہے۔ اس وقت روپے کا مطلب ہوتا تھا، اب تو روپیہ جو ہے اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اب تو 10 کا بھی نوٹ جو ہے غائب ہے، اس کا بھی سکہ آ گیا ہے۔ اچھا، تو اس کو ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کو 3 روپے دیے انہوں نے، بھائی صاحب نے 3 روپے دیے نذرانے کے طور پر، اور میں ساتھ تھا۔ والد صاحب بھائی صاحب کو ٹرین پر بٹھانے کے لیے، کیونکہ ڈیرہ بابا نانک ریلوے اسٹیشن بٹھا کر تو وہ گاؤں چلے گئے اور میں ہاسٹل میں رہ گیا۔ اس کے بعد چونکہ گڑبڑیشن تھی، پارٹیشن کے سلسلے میں گڑبڑیشن تھی، تو رات کے وقت ہاسٹل کے لڑکے وہ شہر کے اندر چلے گئے، اور ان میں ہندو سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ مسلمان جو تھے لڑکے وہ علیحدہ گروپ اور ہندو سکھ علیحدہ گروپ کا۔ اور جب شہر کے اندر تھے نا بازار میں، تو ایسے ہی ان کے درمیان کچھ جھگڑا سا ہو گیا۔ سب سے جونیئر میں تھا وہاں پر 5ویں جماعت کا، باقی اور 5ویں جماعت کا کوئی نہیں تھا، باقی جو ہیں وہ 7ویں 8ویں جماعت کے، 9ویں 10ویں جماعت کے لڑکے تھے، بڑے بڑے تھے، اور سب سے چھوٹا میں تھا وہاں۔ تو میں نا ہندو سکھ جو تھے نا ان کے پیچھے جا کر نا ایسے کچھ نہیں کرنا، ایسے ہی کر رہا تھا میں، اہم کا لہر کر دی۔ اچھا، یہ انہوں نے نوٹ کر لیا ہوگا لڑکوں نے۔ اس کے بعد شکایت ہو گئی۔ جب شکایت ہو گئی تو ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ جو تھا وہ ہاسٹل میں آئے، اور انہوں نے کھڑا کر دیا دوسرے لڑکوں کو علیحدہ، مسلمانوں کو علیحدہ۔ تو پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوا۔ انہوں نے بتایا جی یہ ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ جی جو ہندو سکھ تھے نا، انہوں نے کہا جی ہور یہ جو ہے نا یہ بھی پیچھے سے ایسے کرتا تھا یہ بھی پیچھے سے ایسے کرتا تھا، وہ واقعی میں کرتا تھا۔ اب چونکہ وہ 3 روپے جو تھے نا وہ کام آ گئے، اس نے مجھے نا سن لی بات، مجھے علیحدہ کر دیا، باقیوں کو لائن میں کھڑا کر دیا، اور باقی سب لڑکوں کو بیعت مارے اس نے، 2-3 بیعت، جو بیعت ہوتے تھے پچھلے زمانے میں، تو باقیوں کو سزا ہو گئی اور میں سزا سے بچ گیا